دوستو انجینئر محمد علی مرزا کافی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں، لیکن ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی بھی کہانی کا کوئی بھی کردار، اس کو جو بھی کریکٹر دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر اس کا فیلئر ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کا ردم ٹوٹ جاتا ہے، اور اچانک وہ ایسی باتیں پھر اس سے ہو جاتی ہیں یا ایسی ایکٹنگ وہ کر جاتا ہے کہ جس سے وہ پورا پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو کمپنی کے پلان نے بڑا عجیب سا ایک سمام باندھ دیا ہے۔ سید ذیشان عزیز ایک نوجوان صحافی ہیں اور اردو پوائنٹ کے لیے وہ ایز اے اینکر کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے پوڈ کاسٹ کیے جس میں انہوں نے آپریشن کافی سارے کیے۔ لیکن میں یہاں پہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹ جو پوڈ کاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ، اس میں تو مزہ آ گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے جو دعوے ہیں، اپنی جو سپیچ ہیں، اپنی جو تقاریر ہیں، ان کی بالکل نفی کر ڈالی اس ذیشان عزیز کے پوڈ کاسٹ میں۔ لیکن ذیشان عزیز سے مجھے ایک بات ہے کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پہ تو کافی سخت سوالات کیے، اور سوالات کی یوں کہیں کہ بچھاڑ کی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ضیاء اللہ شاہ بخاری جو ہیں، وہ ان سے وہ اس طرح کا پوڈ کاسٹ نہیں کر سکے جو عوام کا تقاضا تھا، یا وقت کا جو تقاضا تھا، یا جو عوامی سوالات تھے، یا جس طرح کی۔ بہرحال ابھی ہم بات کریں گے، چونکہ اس پوڈ کاسٹ کی یہ جو چل رہی ہے کہ مرزا صاحب نے کیا کیا لیپس کر دی ہیں۔ مرزا صاحب نے جو پہلے ایک من گھڑت سٹوری بنائی، جس طرح کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، قرآن کی آیات بھی وہ غلط پڑھتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے والی بات ہے نہیں ہے نا، کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اچھا پڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اچھا نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، وہ نام کے ہی حافظ تھے، تو وہ پڑھتے تھے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حالانکہ وہ لفظ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو بہرحال وہ مدین پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مدین نہیں پڑھتے تھے، تو وہ مدینے سے مدین پڑھتے تھے نا، جو مدینہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حافظ صاحب، یہ آپ حافظ صاحب بھی ہیں، تو یہ مدین لفظ ہے، یہ مدین نہیں ہے۔ بہرحال مرزا صاحب بھی کچھ اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن کو غلط پڑھنا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ بھائی جہاں پہ بھی آپ کو کوئی چیز اچھی ملے وہ لے لینی چاہیے۔ لیکن بہرحال ابھی ہم بات کریں گے، مرزا صاحب نے سب سے جو بڑی بات کی ہے وہ یہ کی ہے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے پاکستانی عوام کے دلوں کو توڑا، یعنی آپ جو ایک بہت بڑے عالم آدمی اور ایک بہت بڑے فاضل اور ایک یوں کہیں کہ لیڈ کرنے والے بندے کو اگر آپ ہٹ کریں گے اور ان کا دل چھلنی کریں گے، تو انہوں نے یعنی سر عام وہ تھریڈ کر رہے تھے۔ تو ذیشان نے اس وقت یہ کہا کہ جناب آپ مجھے تھریڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں تھریڈ نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک خلیفہ ثابت کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ایک مرشد ثابت کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو عوام کا امیر بنا رہے تھے، وہ ایک خاص طبقے کا، کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دل چھلنی کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ اضطراب بڑھے گا، اور دیز اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں اس کو کہہ کے، چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اور بھی بہت سارے ایسے سوالات کیے جو کہ مرزا صاحب آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر چلے گئے۔ ایک جو سب سے بڑی بات ذیشان نے مرزا صاحب کو پوچھی، وہ یہ پوچھی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو میڈیا ایڈوائزر ہے اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ پلانٹڈ سوالات کریں اور آپ عمران خان کے سجدے کے متعلق سوال کریں۔ بھائی عمران خان کا سجدہ تو ناجائز تھا نا، سجدہ کوئی کسی انسان کے آگے، کسی بندے کے آگے، یا مخلوق کے کسی فرد کے آگے سجدہ کرنا کیا جائز ہے؟ یہ تو کوئی مطلب ذی شعور یا جس بندے میں تھوڑی سی بھی کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہوگی، یا وہ کوئی مسلمان ہوگا، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ وہ عمران خان کی پارٹی ہے تو میں عمران خان کی پارٹی کا ہوں تو میں اس سجدے کو جائز قرار دوں؟ یا کوئی اس طرح کا صحافی آپ نے دیکھا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ عمران خان نے وہ جو سجدہ کیا، یا وہ ہاں اس پہ یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یار یہ سجدہ نہیں تھا یا کیا تھا، یا سر جھکانا تھا، یا جو بھی تھا، یا جو یہ اس کی تعویلیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کو یہ جائز قرار دینا یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کو قرار دیتا ہے؟ تو وہ ذیشان نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ کا جو میڈیا ایڈوائزر ہے اس نے مجھے بار بار یہ بات فیڈ کی کہ آپ نے عمران خان کے سجدے کے اوپر سوال کرنا ہے، کہ جو انہوں نے سجدہ کیا وہ غلط کیا۔ یعنی کہ ہم اس بات کو ٹاپ ٹرینڈ پہ لے جاتے ہیں اور عمران خان کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو
لوگوں کے دلوں کے اندر جو عمران خان کی جو عزت یا جو ووٹ کا وہ سلسلہ چل رہا ہے یا عوام میں جو مقبولیت ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کو نیچے لاتے ہیں۔ بھلا ایسے ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے مطابق کوئی بندہ اینکر یا وہ ہیں نا جن کے ساتھ ابھی آپ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مرزا صاحب، وہ تو ہیں، وہ تو آپ سے اسی طرح کے سوالات کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے جی عمران خان نے جو نکاح کیا ہے اگر وہ دوبارہ نہ کیا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو وہ پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو پچھلی باتیں ذیشان عزیز والی ان کو وہ کور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے مرزا صاحب کو بھی اور ان کی پوری کمپنی کو بھی، یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی اب کرنا کیا ہے۔ چونکہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ کام کوئی ایسا دیکھیں نا، سچ تو جو ہے وہ جب کوئی بندہ ایک سچا صحافی آپ کے سامنے اگر بیٹھے گا تو وہ آپ کو یہ جب بتائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب آپ سے سوالات کرے گا سچ اور حق کے اوپر مبنی، تو آپ اس کو اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل دوسرے کسی پوڈ کاسٹ کے اندر آ کے تو ایک اور الزامات لگانے شروع کر دیں۔ بھائی پہلے تو آپ ان کی جوابات دیں۔ پھر جب اس نے یہ کہا کہ بھائی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایسا نہیں کرتا، تو اس نے کہا جی آپ کے میرے میڈیا ایڈوائزر نے اس طرح کی بات نہیں کی، تو اس نے کہا جی میرے پاس اس کے پروف ہیں۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا پروف ہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس جو پروف ہیں وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ اس نے کہا آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی بندے کے پوچھے بغیر ریکارڈنگ کریں؟ بھائی مرزا صاحب آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کے اوپر ایک چیز آ گئی اور اب آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کو بندے نے اب پوچھ لیا کہ بھجن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میرے پاس پروف ہیں آپ کے میڈیا مینیجر کے، میڈیا ایڈوائزر کے، کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی بات کی ہے اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ انٹرویو یا یہ پوڈ کاسٹ کریں گے تو وہ پلانٹیڈ ہوگا۔ یعنی اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے فورس کیا اور اس نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ عمران خان کے متعلق یہ سوال لازمی کریں اور سارا اسی کے ارد گرد گھومیں۔ تو بھائی مرزا صاحب جس طرح آپ کو لوگ چلا رہے ہیں کیا آپ دنیا کو بھی اسی طرح چلائیں گے؟ اور کیا دنیا کوئی ایسی کوئی گائے بھینس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں جو کہ ایک لاٹھی سے جس طرف کوئی ہانکتا جائے اور وہ چلتی جائیں گی؟ یہی بات ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب اب آپ جیل کی دنیا سے باہر آ گئے ہیں اور یہ پہلا بندہ ہے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ پہلا بندہ ہے جس پہ 295C لگی اور بندہ باہر آ گیا باعزت طور پہ، اور دیسی گھی کی خوشبوئیں بھی سونگھتا رہا اور جیل کے اندر مزے سے بیٹھا رہا۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف کمپین چلا رہے تھے، میں یہاں پہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے اس کے خلاف جو کمپین کیا وہ بڑی زبردست کی ہے، مگر یہاں پہ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کی بات کروں گا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مرزے کو 295 کے اندر اس کا پیچھا کیا ہے، اس کو اندر کروا دیا۔ اب مجھے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ تو 295 کا تو اس کو تو وہ کھیل سمجھ کے باہر آ گیا ہے، اور یہ آپ ان عدالتوں کے زیر انتظام اور ان حکومتوں کے زیر انتظام علماء اور مشائخ کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جا کے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم تو یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ جو ایک خاص گروہ اور خاص پارٹی ہے یہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں ملک کو، اور فلاں 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 اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں، کوئی بھی صاحب ایمان یا صاحب عقل آدمی یا مسلمان، ایک عام آدمی کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو، اب جب آپ بلاسفیمی گروپ کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کی جھوٹی معاملات کر کے تو ان کو پھنساتے ہیں اور ان کے اوپر توہین اور 295C لگوا کے ان کو اندر کروا کے ان کا قتل عام کروا رہے ہیں، تو اس بندے نے تو 295C کیا، اس پہ تو FIR ہو گئی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ میں اس 295C کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا اور اس FIR کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا اور یہ میرے اوپر ناجائز ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے FIR کروائی تھی کیا وہ ناجائز تھے؟ کیا ان کا عقیدہ غلط تھا، یا جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط تھے، یا وہ ٹھیک ہیں؟ اب آپ فیصلہ جو ہے یہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ یہاں پہ 295C جو ہے یہ بھی اپنی مرضی کا ایک قانون ہے نا، کہ جس کو مرضی کو عوام چاہیں
تو سلمان تاثیر کے متعلق یہ کہہ دیں کہ جی وہ اس نے توہین کی تھی اور اس کا قتل جائز ہے،